علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب صدق اللہ العظیم. پیچھے دوستو ایک لمبی فہرست تیار کی اللہ پاک نے کہ کیا کیا حرام ہے. حرام چونکہ کم ہے اور حلال انگنت ہے. حرام کم ہے اور حلال انگنت ہے، لا بے شمار لا تعداد ہے. پچھلے جب اللہ تعالیٰ نے حرام کی فہرست دی تو اب سوال ہونے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پھر حلال کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو انسان کے بدنی یا دینی نقصانات کی چیزیں تھیں اللہ پاک نے ان کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. اور اس کے علاوہ جتنی پاک اور صاف ستھری چیزیں ہیں وہ سبھی کی سبھی حلال ہیں. حلال میں شبہ نہیں کرنا چاہیے حرام کا، اور حرام کو کبھی بھی ہاتھ لگانا نہیں چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آج ایک حکم بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس شکار کرنے کے بے شمار ذرائع ہیں، لیکن پہلے لوگوں کے پاس شکار کرنے کی دو ہی شکلیں تھیں، یا تو تیر یا کتا. تیر یا کتا، یہی دو شکلیں تھیں شکار کرنے کی. اللہ تعالیٰ آج ان کا حکم بتا رہے ہیں، ذرا غور سے سن لیجیے. شکاری کتا ہو یا ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں بولتے باز، عربی میں بولتے اس کو سقر. کیا بولتے؟ سقر. آپ نے دیکھا ہوگا باز آنکھ پر اس کے غلاف لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب پرندے کو شکار کرنا ہوتا ہے یا ہرن کا، آج بھی عربوں میں اس کی بڑی قیمت ہے، لاکھ لاکھ روپے قیمت ہے ایک ایک باز کی. جی اب اس کی شرائط پن سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد حلال و حرام کی تمیز کیجئے. میں بے عین ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. جی شکاری کتے یا باز کا شکار کیا ہوا جانور ان شرائط کے ساتھ، 5 شرطیں ہیں، ان شرائط کے ساتھ وہ حلال ہے. اور چھٹی صورت یہ ہے کہ وہ پکڑ کے زندہ سلامت آپ کو دے دیں اور ذبح کر دیجئے تو حلال. شکاری جانور سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سدھایا ہوا ہو. کیا ہو؟ سدھایا ہوا. سدھائے ہوئے کی تفصیل ابھی آ رہی ہے. نمبر 2، شکار پر چھوڑا جائے. خود سے جا کے اگر پکڑ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے شکار پکڑا، آپ کے لیے نہیں پکڑا. نمبر 3، اسے اس طریقہ سے تعلیم دی گئی ہو جس کو شریعت نے معتبر رکھا ہے. کیا؟ کتے کو سکھلایا جائے کہ شکار کو پکڑ کر کھائے نہیں. کان کھول کے سنیے. کتے کو یہ سکھایا گیا کہ وہ شکار کو پکڑ کے کھائے نہیں. اور بعض کو تعلیم دی جائے کہ جب اس کو بلاؤ وہ شکار کے پیچھے جا رہا ہو. شکار کے پیچھے جا رہا ہے، آپ نے کہا چلے آؤ، بس فوراً شکار پکڑنے والا تھا وہیں سے پلٹ گیا. کتے کو چھوڑا، ایک دم وہ اپنے بازو سے دبانے والا تھا ہرن کو، کہا خبردار، ایک دم خاموش ہو کے ہرن کو چھوڑ دیا. شریعت میں اس سدھائے ہوئے کتے کی بڑی بات ہے، بعد میں بتاؤں گا. فوراً چلا آئے. اگر کتا شکار کو خود کھانے لگے، پکڑا اور خود کھانے لگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ سدھایا ہوا نہیں ہے. اس نے اپنے ارادے کو
اپنے مالک کے تابع اپنے ارادے کو اپنے مالک کے ارادے پر فنا نہیں کیا. ہائے میرا اللہ، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم شکاری کتے سے زیادہ اچھے بن جائیں. وہی کتا شکاری ہے جو مالک کی اطاعت کر لے. بندہ وہی مومن ہے جو اللہ کے حرام کو ہاتھ نہ لگائے. بندہ وہی مومن ہے جو حرام کو، اگر کسی نے حرام کو ہاتھ لگا لیا تو اس کا مطلب شکاری کتے سے بھی زیادہ وہ خبیث انسان ہے جس نے حرام کو ہاتھ لگایا ہے اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے. بہت سخت بات ہے. قرآن نے بڑی اچھی مثال دی. سمجھ گئے؟ شکار کو کھانے لگے یا باز بلانے سے نہ آئے، باز بلانے سے نہ آئے تو سمجھا جائے گا کہ جب اس کے کہنے میں نہیں تو شکار بھی اس کے لیے نہیں پکڑا بلکہ اپنے لیے اس نے پکڑا ہے. اب یہ شکار اگر مر گیا تو پھر کھانے کی اجازت نہیں، اس کو کھانے کی اجازت نہیں. چوتھی شرط یہ کہ چھوڑنے کے وقت جب آپ نے کتا کو چھوڑا یا باز کو چھوڑا تو کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کتے کو یوں ہی چھوڑ دیا، بسم اللہ نہیں پڑھا تو بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا. چھوڑنے کے وقت اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ کہہ کر چھوڑو. ان 4 شرطوں کے ساتھ جو قرآن نے بتایا یہ جانور حلال ہوگا. 5ویں شرط کیا ہے؟ کہ شکاری جانور شکار کو زخمی بھی کر دے. شکار کو زخمی کر دیا، باز نے گلے کو پکڑا اور نوچ دیا، خون بہنا شروع ہو گیا. اب آپ نے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا، اب ذبح کرنے کے پہلے وہ مر گیا تو حلال ہے یا حرام؟ حلال. کیا ہے؟ حلال. اس نے پھاڑ کے اس کو چھوڑ دیا. کتے نے دبا دیا اور ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہارٹ بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا آپ نے تو پھر وہ کیا ہے؟ حلال یا حرام؟ حلال ہوگا. کیوں؟ اللہ کے نام پر چھوڑا گیا. مکلبین دیکھو آ رہا ہے ابھی. خون بہنے لگے، اس طرح کے لفظ جوارح اپنے مادہ کے اعتبار سے ثابت ہو جائے کہ زخمی کر دے. کیا کر دے؟ زخمی کر دے. اگر ان میں سے ایک شرط بھی مفقود یعنی نہ پائی گئی تو شکاری جانور کا مارا ہوا شکار حرام ہے. ہاں، شکار کیا اور زندہ آپ کے پاس آ گیا اور پھر آپ نے ذبح کر دیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ حلال. یہ 4-5 شرطیں بتائی گئیں کہ مرنے سے مر گیا وہ، ان شرطوں کے ساتھ حلال ہو جائے گا. لیکن اگر یہ شرط کوئی نہیں تھی، اب پکڑ لیا اور زندہ جانور مل گیا آپ کو تو پھر ذبح کر دیا تو حلال ہو گیا. اسی کو قرآن نے کہا وما ذبح. اچھا بابا، تو اس قاعدے کے مطابق حلال ہو جائے گا. کتا آپ نے بھی چھوڑ دیا اور اس کتے کے ساتھ دیکھ کر کے دوسرا کتا آوارہ بھی اس کے پیچھے چل دیا. اب شکار کو دونوں کتے نے پکڑ لیا اور وہ کتا آپ کے ہاتھ، شکار ہرن آپ کے ہاتھ میں آنے سے پہلے دم توڑ دیا. بے شک میرے کتا نے بسم اللہ پڑھ کر کے میں نے چھوڑا تھا، لیکن دوسرا آوارہ کتا بسم اللہ کے بغیر گیا تھا، اس لیے وہ جانور اب حلال کیونکہ دوسرا اس میں شریک ہو گیا. اب ذرا چند ایک حدیث سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کس نے؟ صحابی نے، کہ ہم کھاتے ہیں اور ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. تو یا اللہ پیٹ تھا یا کیا تھا؟ دیکھو صحابہ بڑے ہوش مند ہیں، ایک چیز اور اس سے پوچھتے ہیں. پیٹ نہیں بھرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہوگے. شاید تم دیکھو پہلے ایک بات یاد رکھو، ایک ہے مسلمانوں کا کھانا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور المومن، یا اللہ یہ حدیث بھی نہیں معلوم آپ لوگوں کو. سور المؤمن شفا، مومن کے جوٹے میں شفا. تو آپ لوگ تو بولتے ہیں انفیکشن لگ جاتا ہے جی،
کوئی نہیں. تو بھی حج میں لوگ جاتے ہیں تو بولتے ہیں انسپیکشن لگ جاتا ہے. جی اللہ کرے آپ کو ایمان کا انسپیکشن لگ جائے, رسول اللہ کا انسپیکشن ہم کو لگ جائے تو میرا تو ایمان بن جائے گا. آپ لوگ اگر حضور کے زمانے میں ہوتے, جب حضور نے یہ بات کہی تھی نا سور المومن شفا, تو آپ پہلا کوشچن یہی کرتے حضور سے کہ یا رسول اللہ پھر تو انسپیکشن کہاں گیا. بہت زیادہ لگتا ہے آپ لوگوں کو, اسی لیے لگتا ہے. ایمان کمزور ہے تو انسپیکشن لگتا ہے, اور ایمان مضبوط ہے تو نہیں لگتا. اسلام میں ہے, حدیث ہے, حضور نے فرمایا لا عدوى ولا طیرا فی الاسلام, اسلام میں ایک کا مرض دوسرے کو دیکھو یہ سب میری تقریر ان کے اگینسٹ میں جا رہی, سب جو بیٹھے ہوئے میں ان کے دماغ سے اوپر جا رہی میری بات ہے. حضور نے فرمایا کہ اسلام میں مرض میں چھوا چھات, دیکھو بھی نہیں لوگ بول رہے, ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی. چھوا چھات سمجھتے ہو, یعنی ایک کا مرض دوسرے کو نہیں لگتا. یہ ایمان اور عقیدے کے خلاف بات ہے. صحابی نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے تو دوسرے اونٹ کو لگ جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان پکڑ لیا, کہا اچھا یہ بتا پہلے اونٹ کو کیسے ہوا. کتنی سولid بات بتا دی کہ تم یہ کہتے ہو کہ ایک اونٹ کی بیماری دوسرے کو لگ گئی, تو یہ تو بتاؤ بھلا مانوس انسان کے پہلے اونٹ کو کیسے لگ گیا. ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں, مولانا سید حسین احمد مدنی, شیخ الاسلام, پوری دنیا جانتی ہے, اور بہت صاحب کمال بزرگ اولیاء کاملین میں ہے. یہ 20 سال تک بخاری شریف مسجد رسول میں پڑھایا, اور خواب میں نبی اکرم نے فرمایا ہندوستان میں جاؤ, وہاں ضرورت ہے. وہ زمانہ اور تھا. تو ہندوستان آئے, دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے. ایمان بنا لیا. ایمان اگر پکا ہے, دیکھو قرآن کی ایک آیت سمجھ لو, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اگلی آیت پڑھو, فَهُوَ حَسْبُهُ, جس نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور جس کو پہلے ہی سے ہو اس کو تو کوڑھ کا مرض ہے, ارے اس سے بھاگو, اور پھر دوسری حدیث بھی نقل کر دے گا مولانا, فروا من الجذام کما تفر من الاسد, کوڑھی سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو. یہ حدیث نقل کر دے گا معین گجراتی کہ مول صاحب یہ بھی تو روایت میں ہے. دیکھو ایمان کا فرق ہے. اب سنو واقعہ. وہاں سید حسین احمد مدنی کا روزانہ مہمان رہتے تھے, 100 200 500, آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے. اور سب کو حضرت کے یہاں کھانا ملتا تھا. ان کے یہاں کا نظام یہ تھا کہ بڑا دسترخوان بچھا دیا گیا, اور بڑی تھال میں جو بھی ہوتا سالن, روٹی, چاول ایک ساتھ رکھ, جیسے عربوں کا طریقہ ہے کہ ایک ہی تھال میں 5-7 آدمی کھا لیتے تھے. ایک جزامی, ایک کوڑھی آ گیا. تو اس دن مولانا نے مہمانوں کو کھلایا اور خود کھانا نہیں کھایا. کوڑھی بیٹھا ہوا ہے, جزامی, اس کے ہاتھ سے پیپ پانی نکل رہا ہے. جب سارے مہمانوں نے کھا لیا تو حضرت نے کہا میرا کھانا لاؤ. تو وہی تھال لائی گئی, گوشت, شوربے دار, اور حضرت نے روٹی توڑا, اور اس کوڑھی کو, جزامی کو بلا کے کہا آؤ میرے ساتھ کھاؤ. اب اس کے پانی نکل رہا ہے. آپ کو تو شاید ابھی انسٹرکشن لگ گیا ہوگا میری بات سن کر. اللہ اکبر. اب وہ کوڑھی کے پانی نکل رہا ہے ہاتھ سے, اور اسی کو مولانا نے کہا ملاؤ اس کو, اور ملایا. مولانا نے بھی کھایا, کوڑھی نے بھی کھایا. یہ جتنے میرے جیسے ڈپلیکیٹ مولوی تھے, میں آپ کو نہیں کر رہا, میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں, اپنے میں ایمان کو بنا رہا ہوں. نہیں لگتا مجھے بھی نہیں لگے گا انشاءاللہ, مجھے کیونکہ میرا ایمان ہے اللہ پر. اور اگر ہے کوڑ ہونا تو میں کسی کے ساتھ نہ رہوں, ویسے ہی ہو جائے گا, ویسے ہی ہو جائے گا. اچھا بھائی, تو مولوی جو تھے میرے جیسے کٹھملی, کٹھملا نہیں کٹھملی, 2-4 کتاب پڑھ لیا جیسے آج کل لوگ ہیں, 2-4 حدیث پڑھ کے مولوی صاحب ہم سے بحث کرنا شروع کر دیتا ہے. تو میں اکثر لوگوں کو ایک جملہ کہتا ہوں. ایک صاحب نے مجھے ایک روایت نقل کی بخاری شریف کی, کہا مولانا یہ روایت بخاری کی. تو میں نے کہا یہ تو ضعیف ہے. کہا کیوں؟ میں نے کہا روایت کیسے ضعیف و قوی ہوتی ہے, آپ کلین چیک آدمی,
تب آپ اس روایت کو نقل کر رہے تھے، روایت ضعیف ہوئی یا قوی؟ میں نے کہا میں تو نہیں مانتا، یہ تو ضعیف ہوگی کیونکہ آپ ضعیف آدمی ہیں، داڑھی ہے نہیں، چہرے پر مونچھ ہے نہیں، تب یہ روایت تو ضعیف ہو گئی، میں آپ کی روایت نہیں مانتا ہوں نقل۔ اب وہ مجھے آگے دیکھ رہے ہیں، پیچھے دیکھ رہے ہیں، میں تو بہت ٹیڑھا مولوی آدمی ہوں جی۔ میں نے کہا یہ روایت تب ضعیف ہو گئی نا بھائی، امام بخاری کا یہی نا شرط ہے مولانا، زندگی میں ایک آدمی نے بیت الخلا میں غسل خانے میں ننگا غسل کر لیا، امام بخاری اس کی روایت کو نہیں لیتے، کہتے یہ آدمی ضعیف ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کلین شیپ آدمی مجھے بخاری کی روایت نقل کر، روایت تو ضعیف ہو گئی۔ میں نے کہا میں آپ کی بات نہیں مانتا، آپ پہلے اپنے آپ کو قوی کر کے آئیے، پھر میں بات کروں گا آپ سے۔ تو خیر استغفر اللہ۔ تو میرے جیسے جو کٹملی تھے اعتراض کر دیا۔ دیکھو دو حدیث سے سمجھ لو دوستو، اسی لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ لا عدو ولا طیر فی الاسلام، سولید حدیث ہے یہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ چھوٹ چھات ایک کمر دوسرے کو، یہ روایت بھی صحیح ہے۔ اور دوسری روایت جو میں نے پڑھ دیا کہ کوڑھی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، یہ بھی روایت سولید ہے۔ اب دونوں یہ روایت ٹکرا گئی، تو اب مولانا مدنی کو کٹملی مولانا لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ تو روایت میں ہے کہ شیر سے، کوڑھی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، تو آپ نے ساتھ کھانا کھا لیا۔ تو حضرت نے سارے مولوی مولانا دیوبند کی سرزمین تھی، سب کو بیٹھا لیا اور اسی پہ درس دیا، کہا سنیے دونوں روایت اپنی اپنی جگہ ہے۔ ایک آدمی پھسپھسا ایمان والا ہے، کیسا ہے؟ پھسپھسا سمجھتے ہو؟ کچا دھاگا، کیا ہے؟ کچا دھاگا ایمان ہے۔ اوہ ارے باپ رے، کوڑھی کے پاس بیٹھوں گا یار، کہا کہ یہ پھسپھسا ایمان والا ہے۔ ایسے ایمان والوں کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ تو اس سے دور ہی رہا، کیونکہ تیرا عقیدہ سولید نہیں ہے۔ اب ہوگا تقدیر کی بنیاد پر، اور یہ کہے گا کہ ہو گیا اس سے سچ کیا، حالانکہ اسلام کہتا ہے سچ چھوٹ چھات نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسا پھسپھسا ڈھلمل یقین ایمان والا کوڑھی سے دور ہی رہے، اور فرمایا جس کا سولید ایمان ہے، جس کو یقین ہے کہ بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تقریر نے کی تھی کہ وہی بیماری دیتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے۔ کہا کہ وہ جو حدیث آئی ہے کہ لا عدو ولا طیر فی الاسلام، یہ سولید ایمان والوں کے لیے۔ پھر مولانا مدنی نے چیلنج کر کے کہا کہ نہ کور مجھے ہوگا نہ میری نسل کو قیامت تک ہوگا، اور اگر تم لوگ کھا لیتے تو ہوتا نہیں ہوتا، لیکن بیوی تو جوتا مارتی ہی تھی، کہتی بھائی اس کا پلیٹ اب الگ کرو، اس کو انسپیکشن لگ گیا ہے۔ جی اس کو انسپیکشن لگ ہی گیا۔ اچھا بابا، تو کیا فرمایا کہ سب مل کر، اس صحابی نے شکایت کی کہ پیٹ نہیں بھرتا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ سب مل کر جی کھایا کرو اور بسم اللہ کہہ لیا کرو۔ کہا بسم اللہ بھی کہو اور مل کر کے سب کھاؤ، تو کیا ہوگا؟ پیٹ تمہارا۔ پوری روایت سنو، اللہ کی طرف سے اس کھانے میں برکت کر دی جاتی ہے، جو بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے اس میں۔ ایک روایت ترمذی کی ہے، حضور نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور مشرک 7 آنت میں کھاتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی سے کاریہ کا مناظرہ ہو گیا، تو اس نے کہا مولانا کھانے میں مناظرہ کریں گے، کون سب سے زیادہ کھاتا ہے؟ تو کہا بیوقوف، یہ کوئی مناظرہ ہے کہ کون زیادہ کھاتا ہے؟ ہاتھی سب سے زیادہ کھاتا ہے۔ تو کہا یہ تو بہیمیت ہے۔ کہا نہ کھانے میں مناظرہ کریں گے، 1 مہینہ میں بھی نہیں کھاتا ہوں، تو بھی مت کھا۔ تو اس نے کہا تو ایک ہی دن میں مر جاؤں گا۔ تو کہا یہ اس میں مناظرہ کریں گے ہم نہ کھانے میں۔ کھانا تو کوئی صفت نہیں ہے، کھانا کوئی کمال نہیں ہے دوستو۔ اچھا بابا سنیے ذرا، ابو داؤد میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے کتے کو چھوڑے اور اللہ کا نام تو نے لے لیا، تو کتا نے جو پکڑا جانور بے شک وہ مر گیا، تو اس کو کیا کر؟ کھا لے، گو اس نے بھی اس میں سے کچھ کھا لیا ہو۔ پکڑا لیکن خون نکلنا شروع ہوا اور مر گیا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ کھا لے، جی اس سے کھا لو، اس میں شک شبہ نہ کرو۔ سنیے
حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ایک لڑکی گرتی پڑتی آئی، دوڑتی ہوئی آئی. سنو عجیب روایت، یہ مسند اور ابو داؤد دونوں میں ہے. جیسے اسے کوئی دھکے دے رہا ہو، یعنی بھاگ کر کے آئی کھانا کھانے نبی پاک کے ساتھ. آتے ہی اس نے لقمہ اٹھانا چاہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ تھام لیا، پکڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ، اس کا کھانے نہیں دیا. اتنے میں ایک دیہاتی بھی اسی طرح آیا بھاگا ہوا، اور آتے ہی ہاتھ ڈالا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، دونوں کو کھانے نہیں دیا. اور فرمایا کہ جب کسی کھانے پر بسم اللہ نہ کہی جائے تو شیطان اسے اپنے لیے حلال کر لیتا ہے. شیطان اسے اپنے لیے حلال کر لیتا ہے. وہ پہلے تو اس لڑکی کے ساتھ آیا، فرمایا اس پر شیطان اس وقت مسلط تھا، اس لڑکی پر. وہ آیا کھانا شروع کر دیا کھانے کے لیے تاکہ ہمارا کھانا کھائے. میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا. ابھی آگے روایت سنو. پھر اس دیہاتی کے ساتھ شیطان دوسرا آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی چاہتا تھا کہ کھانا کھائے، میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، تھام لیا. حضور فرماتے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. کہا دونوں کے اوپر شیطان ہے، میں نے اس وقت دونوں ہاتھ دونوں انسانوں کو جو پکڑا ہوا ہے اس کے اوپر شیطان مسلط ہے، اور دونوں شیطان کا ہاتھ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. اچھا ایک بات اور ہے، بسم اللہ کے مناقب تو بہت ہم بیان کر دیتے ہیں، لیکن کھانا کھاتے وقت اکثر لوگ آج تجربہ کیجیے گا جی، کھاتے وقت اکثر لوگ کیا کرتے؟ بھول جاتے. کیوں بھولتے؟ یہ بھی شیطانی چکر ہے. یہ بھی. اور سنو اس کی حکمت بتا دیتا ہوں. اگر آپ سنت کے مطابق ہاتھ دھو لیجئے گا تو شیطان نہیں بھلائے گا. اور یہ بھی سنو، سنت یہ ہے کہ ہاتھ دھو کے کھائیے، بلکہ ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ گٹوں تک دھلیے. اب دیکھو شریعت میں کیل کال نہیں نکالنا، کیوں میں نہیں پوچھنا. آپ کہو گے مولوی صاحب میں تو کھاتا ہوں دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے، تو یہ سوال رسول اللہ سے کرنا. ہاں بھائی شریعت میں آگے نہیں جاؤں گا. دونوں ہاتھ دھونا چاہیے کھانے کے لیے. بسا اوقات داہنے ہاتھ سے روٹی نہیں ٹوٹتی تو بایاں ہاتھ بھی یوز ہوتا ہے. بسا اوقات گوشت نہیں آ رہا ہے قابو میں تو دونوں ہاتھ سے پکڑ کے چیرتے ہیں تو دونوں ہاتھ دھلنا چاہیے. اس کے مناقب میں بزرگوں نے لکھا کہ جو آدمی اس سنت پہ عمل کرے گا، دونوں ہاتھ گٹے سے دھلے گا، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. کتنی بڑی بات. الحمدللہ دونوں ہاتھ دھونا چاہیے. اور لیکن اپنے لوگوں کیا ایک بہت جہالت ہے، ہاتھ دھل کے ساجد بھائی پھر تولیہ سے پوچھتے ہیں. تولیہ سے اگر پوچھ لیا گیا بابو نصیب تو پھر سنت نہیں ادا ہوئی. کان کھول کے سنو، ہاتھ دھل کر کے ٹیسو سے نہیں پوچھنا واجا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. قاضی قیل کال مت پوچھو. رسول اللہ نے جو بات کہا تھی بس میرا ایمان ہے، اس میں کوئی نو کوشچن، اس میں کوئی کوشچن نہیں کرنا. تو اگر آپ نے بسم اللہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا تو اس سنت کی برکت سے بسم اللہ یاد آ جائے گا. دوسری سنت دسترخوان بچھا کے کھانا. اللہ ہم کو توفیق دے، اللہ ہم کو توفیق دے. آپ بولیے گا مولوی صاحب ہم تو ٹیبل پہ کھاتے ہیں، تو میں منع نہیں کرتا ٹیبل پہ کھانے پہ کھائیے، لیکن بسم اللہ ٹیبل ہی کو نیت کر لو کہ یہی دسترخوان ہے، اسی پہ دسترخوان بچھا دو. جی دسترخوان بچھانا سنت. پھر یہ بھی سنت ہے کہ کھانے کے بعد بہت سارے لوگ ٹیشو سے ہاتھ پوچھ کر کے اور 9 اور 2 آؤٹ آف ہوٹل جی نکل گئے. یہ بھی سنت کی مخالفت. کھانے سے پہلے بھی دھلنا اور بعد میں بھی دھلنا. چلو دوسری طرح چلا گیا. یہ آپ روایت سنو ذرا جلدی جلدی. تو کیا فرمایا حضور نے؟ کون سے جانور کو شکار کیا جائے گا؟
اگر وحشی جانور جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے، گاؤخر ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے جنگل میں حلال جانور سب، جی یہ جانور اگر زندہ سلامت پکڑ لیا گیا تو اب اس جانور کو ذبح کریے گا تبھی حلال ہوگا۔ شکار کا حکم اور ہے، لیکن وحشی جانور کو اگر پھنسا لیا آپ نے، دروازے پہ پان لیا، تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح بالاجماع تیر سے شکار کرنے میں بھی زخمی کرنا شرط ہے۔ تیر سے شکار کرنا، بندوق کی گولی پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے شکار کیجئے گا، مر جائے گا تو حلال نہیں ہے۔ میں نے شکار کیا اس کی وجہ سے، مثلا ایک فاختہ سمجھتے ہیں، قمری کبوتر کو گولی مارا میں نے ایئر گن سے، تو جب گولی ماریے گا تو یہ گولی جب جاتی ہے تیزی کے ساتھ تو جتنا حصہ پر گولی کے اثر لگتے ہیں یہ سارے جسم کے یہاں کے بال کو لے کے جسم میں داخل ہو جاتی، ایک قطرہ بھی خون گرنے نہیں دیتی، بلکہ جہاں سے گولی کراس کرے گی اس میں کیا داخل ہو جائے گا؟ بال۔ اس لیے یہ موقوذہ کے حکم میں ہے، ٹھوک کر کے مار دیا گیا، اس لیے یہ بندوق کا شکار حلال۔ تیر ہے، تیر میں نیزہ ہوتا ہے، ایسے یوں بنا ہوا ہوتا ہے نا، یہ جب جائے گا تو کاٹ دے گا اور خون گرا دے گا۔ خون تیر میں اور بندوق کی گولی میں بڑا فرق ہے واجہ، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ نہ کر دینا۔ اور کوشچن نو، بندوق پھاڑ دے گا؟ نہیں پھاڑ دے گا تو بلوچستان میں پھاڑے گا تو تم کھانا حرام کھانا، سوال نہیں کرنا ہے۔ سنو، حضرت عدی بن حاتم کا قول ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چپٹے تیر سے شکار کرتے ہیں۔ چپٹا تیر سمجھ گئے؟ یعنی یوں ہوتا ہے، جا کے مارا زور سے، جیسے پتھر پھینک کے مار دیا، تیر گھس جائے اور کاٹ پیدا کر دے تو کھا لو، اور تیر کا چپٹا حصہ اگر شکار کے لگے اور اس سے شکار مر جائے تو حضور نے فرمایا کہ مت کھاؤ۔ یعنی کاٹنے والا حصہ سے پار کر گیا تو کھا لینا، اور چپٹے حصے سے لگا تو جی اس کو نہیں کھانا۔ حضور نے فرمایا کہ سنو، کتے میں ہر کتا کا شکار نہیں ہوگا، کالا کتا ہے اگر تو اس کا شکار، حضور نے فرمایا سنو، کالا کتا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ شیطان، جزاک اللہ خیر۔ اس لیے رات میں کالے کتے کو چھیڑنا بھی نہیں، گاؤں میں یہ حادثات بہت ہوتے ہیں، کالے کتے کو رات میں چھیڑ دیا، بس شیطان نے پکڑ لیا اس کو کہ اس نے کیوں مجھے مارا بابا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو مار ڈالنے کا حکم دیا، پھر کچھ مدت کے بعد ممانعت فرمایا دیکھو 2 نقطے والے خالص سیاہ کتے کو قتل کر دیا کرو، جو کالا کتا ہو اس کو، اور کالی بلی کو بھی رات میں نہیں چھیڑنا، وہ یقیناً شیطان ہے۔ وہ کیا ہے دوستو؟ شیطان۔ وہ کیا ہے؟ شیطان۔ سنیے، عدی بن حاتم کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر بسم اللہ کر کے تم کتے کو چھوڑو اور کتا جا کر شکار کو پکڑ لے اور تم شکار کو زندہ پالو تو ذبح کر لو، اور اگر کتا اس کو قتل کر چکا ہو مگر خود اس میں سے کچھ نہ کھایا ہو تو تم اس کو کھا سکتے ہو۔ معلوم ہوا کہ کتا بسم اللہ پڑھ کے پڑا گیا لیکن کتا نے نہیں کھایا تو شکار حلال، اور اگر کتے نے شکار کھا لیا تو شکار دیکھیے فرمایا اگر کتے نے کچھ کھا لیا ہو تو تم اس کو نہ کھاؤ، وہ کتے نے اپنے لیے پکڑا ہے۔ بس ایک ہی بات یاد رکھ لیجیے کہ کتا مقلب ہے، سدھایا ہوا ہے، پرندہ سدھایا ہوا ہے، تو پھر شکار حلال ورنہ حرام۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے حکم کے تابع ہے، وہ پکڑنے والا کا خبردار پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ کتے سے اچھا ہم کو بنا دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے سنو، شکاری لوگ بڑے عجیب ہوتے، کبھی کیا شکار؟ میں 1-2 دفعہ پھنسا ہوں بھائی، بچپن میں یہ بہت ہی شوق تھا جی، خرگوش کو مارنا ہے، وہاں بھاگا اس گھاٹی میں، اس گھاٹی سے بھاگا وہ برجمان سے چلا گیا مکتوم بریج سے چلا گیا ایئرپورٹ، نہیں شارجہ بھائی نہیں، اتنا کہاں لے جا رہے ہیں، اور راشدیہ سے بھاگا خوانیت،
اب آدمی بھاگتا ہے اس کے پیچھے، ایسا 2 دفعہ میں بھی پھنسا، پھر کھانے کا خیال نہیں، پینے کا خیال نہیں، اور انسان بسا اوقات اتنا دور چلا جاتا ہے اس کے پیچھے کہ پھر واپس آنا، گاؤں تک واپس آنا، کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا۔ یہ بہت خراب چیز ہے شکار جی۔ انسان اب ہرن مل گئی، اوہ ہو، اب وہ تو بھاگ رہی ہے، اب ہم بھی اس کے پیچھے، تو وہ تو تھکے گی نہیں، اور ہم تو اللہ تعالیٰ ایک بات کہتے ہیں کہ سنیے، شکار کو تو خوب کیجئے، کھائیے، اللہ نے حرام کیا ہے، لیکن شکاری کی نماز ضائع دیکھو اللہ پاک کیسے ہے کریں۔ دیکھو شکار کے پیچھے جا رہے ہو تو اللہ کو بھول کر کے شکار نہ کرنا، نماز کا خیال رکھنا، اور دیکھو حلال ہی کھانا جو میں نے بتا دیا ہے، جو بتا دیا اسی کو کھانا، لیکن اس شرائط کے خلاف اگر ہے تو بھی اللہ سے ڈرنا، نہ کھانا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، یسألونک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے حلال ہے، کیونکہ مشرکین مردار کھاتے تھے، اللہ نے کہہ دیا مردار حرام، تو کہا یا رسول اللہ پھر کھائیں کیا تو اللہ نے جواب دیا قل احل لکم الطیبات، آپ کہہ دیں کہ تم کو حلال ہے ستھری چیزیں، کیا ہے حلال؟ طیبات، طیبات انگنت ہے، سب طیبات میں داخل ہے۔ وما علمتم من الجوارح، اور جو سدھاؤ شکاری جانور شکار پر، مقلبین تعلمونہن، دورانے کو کہ ان کو سکھاتے ہو، ان میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے، مما علمکم اللہ، کیا اللہ نے سکھایا؟ بسم اللہ پڑھ کے چھوڑنا، اور اس کو دیکھو کہ تمہارا کتنا مطیع و فرما بردار ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، سو تم کھاؤ اس میں سے جو پکڑ رکھیں تمہارے واسطے، امسکنا علیکم، تمہارے لیے وہ پکڑ لیں، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام لو اس پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ یعنی حرام بھی نہیں کھانا اور فرائض الہی کو بھی چھوڑنا نہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک صالح بنا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ مجھے اپنے فضل سے خیر فرما، عافیت فرما۔ اے اللہ، کتا اتنا فرما بردار ہو جاتا ہے اللہ تیرے نام پر تو اس کا شکار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے حکم کا تابعدار بنا۔ اے اللہ ہم تو انسان ہیں، اے اللہ ہمیں بھی حرام سے بچنے کی توفیق فرما۔ اے اللہ اپنے امر کے سامنے ہمیں سر جھکا دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کو اپنے امر پر مطیع و فرما بردار بنا دے، منہیات سے بچنے والا بنا دے، دنیا آخرت دونوں کو اچھی کر دے۔ اے اللہ ہمارے درس کا ثواب محض اپنے فضل سے جناب نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفے کے پیش کر دیں۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے ہمارے لیے دونوں جہان کی سعادت مقدر کر دیں۔ دعا بھی کر دیجئے یار، ایک شادی ہوئی تھی، دونوں میاں بیوی گئے بیچارے، کیا بولتے اس کو، انا للہ، بمبے کے لڑکا تھا، بمبے کی لڑکی تھی، آج شام کو 2 میت کی خبر آئی، اور ہنی مون منانے گئے، تیسرے روز ہوٹل میں کھانا کھایا، وہیں کوئی پیپسی میپسی پی، شاید وہ ڈیٹ ایکسپائر ہوگا، 2 گھنٹے کے اندر ایک بچی دلہن دوسرے روز گئی پکنک میں، کیا بولتے ہنی مون، کہیں کسی پانی پہ اتری گوا میں، پاؤں سلپ کر گیا، دلہا اوپر دلہن غرق۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھو ہنی مون جو منانے جاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے بیوی دیا ہے، مکان ہے، پلنگ ہے، ڈبل بیڈ ہے، سب سہولت ہے، اور بدماشی کرنے کے لیے کیا بولتے، کیا مطلب، یعنی نا مبارک ہو تیری شادی، گھر سے نکلتی پیاری رات، پیاری رات بولتا ہے بلوچی، ہنی مون کا ترجمہ پیاری رات ہے، پریشانی، ہنی مون کا مطلب گھر چھوڑ کے جاؤ، پریشان ہو جاؤ۔ تو بہرحال آج شام کو فون آیا میرے پاس میں، تو غمگین ہو گیا سن، ایک دلہا گیا اور ایک دلہن چلی گئی، ایک الحمد 3 کل پڑھ دیجیے، اللہ ان کی مغفرت۔ لیکن ایک خوشی کی بات، لڑکا نے 2-3 کے بعد خواب میں آیا خالوزاد بھائی کو، یہ بھی خواب پوچھا اس نے، خالوزاد بھائی کو آیا، دیکھا ایک دم سفید پوش میں ہے جو لڑکا دلہا انتقال کر گیا، اور اس نے اپنے خالوزاد بھائی کو سفید کپڑے خواب میں گفٹ کیے۔ پوچھا مولوی صاحب کیا تعبیر ہے، کہ میں نے کہا الحمدللہ لڑکا جنت میں ہے، سفیدی دلیل ہے
जन्नत की। स्याह कपड़े में होता है, इसका मतलब जहन्नम में लाहौल वाला। और सफेद कपड़ा जो गिफ्ट दिया अपने खालाजाद भाई को, तो उसको भी बोल रहा है कि देख मैं जन्नत में गया हूं, तू भी काम कर जन्नत के। ये ताबीर मुझे समझ में आई, ये मैंने उसको बता दिया। अल्लाह से दुआ कर दीजिए अल्लाह सबकी मग़फ़िरत करे। अल्लाह हमारा जब वक्त आए ना तो अल्लाह ताला हमको मस्जिद में ले आइए। हम तौबा करते हैं हनीमून से, अब क्या करेंगे दूसरी शादी और हनीमून। लेकिन जो हमारे गैर शादीशुदा नौजवान बच्चे हो, हनीमून पनीमून मत करना, वरना कहीं खुदा न करे कोई हादसा हो जाए। हनीमून मनाओ यार, अपने खाला फूफू चाचा के घर चले जाओ, हनीमून मनाओ। क्या जंगल में जाकर के मंगल करना चाहते हो? हनीमून है यानी नाम मुबारक हो तेरा घर में रहना, तुझा मरदूद जा। अल्लाह ताला हिफाजत करना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये अल्लाह इन अमवात को जो इंतकाल हो गया, बेचारा लड़का या लड़की, उन सब की मग़फ़िरत कर। अल्लाह हमारे भी वालिदैन दुनिया से जा चुके, उनकी भी मग़फ़िरत कर। अल्लाह महज अपने फजल से करम से हम सबको तू इलाहुल आलमीन खुराफात से बचने की तौफीक दे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। वो लड़का हमारी मस्जिद में हर जुमा को आता था, उसके साथ दो छोटे छोटे भांजे होते, बहुत सारे साथी जानते होंगे, बॉम्बे का लड़का था। और लड़का नहीं आता, एक बैठता इधर जुमा को, हाथ में पहने रहता है बॉम्बे वाला, उसी का भांजा था, वो भी छुट्टी में गया हुआ था उसी की शादी। अल्लाह ताला ये दुनिया है, यहाँ खुशी के साथ हजारों गम भी होते हैं, कहीं बचती है शहनाई कहीं मातम भी होते हैं, कहीं बचती है शहनाई कहीं मातम भी होते हैं।